میں اس وقت موجود ہوں جامعہ نعیمیہ حویلی لکھا میں، تو ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی پیر محمد نعیم رضا نوری صاحب موجود ہیں۔ آپ محرم الحرام کے حوالہ سے خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ جی سر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم سامعین و ناظرین، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے کہ آج کے دن حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاران ساتھی، آپ کے خانوادے، سب نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا، اور اسلام ہمیشہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ جیسا کہ ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جب اللہ رب العزت جل جلالہ کی مہربانی سے آپ مختلف امتحانات سے پاس ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمائش کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آزمائش میں آپ کو کامیاب کیا۔ تو اس وقت جو امتحان کی ابتدا ہوئی وہ ابتلا سے ہوئی، لیکن اس امتحان کی انتہا جو ہے وہ کربلا میں ہوئی ہے۔ ابتدا سے امتحان کی آزمائش اور انتہا جو ہے وہ کربلا کے میدان میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں میں راہبر بنانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عرض کی یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان تک میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا، اور جو مظلوم ہیں وہ اس وعدے کے مطابق جو ہے ان کو امامت کا حقدار جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا اور انتہا حضرت امام حسین، اور وہ بھی کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک شاہد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزمائش کرتے ہیں لوگوں کی من الجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے، والانفس، اور جان کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، والانفس، اور جان کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو یعنی حضرت امام عالی مقام کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی آزمائش مال سے بھی ہوئی ہے، جان سے بھی ہوئی ہے، نقص اموال بھی سے ہوئی ہے۔ کوئی ایک آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ دو آزمائشوں میں کوئی تین، لیکن آپ کی آزمائش جو ہے وہ ہر کام میں ہوئی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو آپ نے ہر امتحان میں صابر و شاکر ہو کر یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جو امتحان یعنی تو میرا لے گا انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ کیوں نہ صبر کرتے آپ؟ آپ کی اگر آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بچپن گزرا، کبھی آپ آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہیں تو لوگوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ نعم الراکب ھذا، جو صفائی کتنی خوبصورت ہے، تو آقا علیہ السلام کہ نعم المرکب ھذا، تم سواری کو دیکھتے ہو ذرا دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ تو اس وقت حضرت امام عالی مقام آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار تھے، لیکن ایک وہ بھی وقت آیا کہ حضرت امام عالی مقام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اور امام عالی مقام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو مصطفیٰ نے عبادت کو لمبا کر دیا،
جی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی سائیں جو تھیں ان کو لمبا کر دیا، حتیٰ کہ 72 تسبیحاں آپ نے پڑھیں۔ تو جب 72 تسبیحاں مکمل ہوئیں، امام عالی مقام امام حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے، تو یعنی پوچھا گیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، میرا شہزادہ میرے کندھوں پہ سوار تھا۔ لیکن شہزادے نے پھر یہ کام کر کے دکھایا، انہوں نے عرض کی کہ پیارے حبیب اگر آپ میری خاطر عبادت کو لمبا کر سکتے ہیں، 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ میں اسلام کی خاطر جو ہے 72 کا کنبہ جو ہے وہ قربان کروں گا۔ امام عالی مقام آپ نے 72 کا کنبہ جو تھا وہ قربان کیا، اور بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، ظالم جو ہوتا ہے، ظالم فاسق فاجر جو ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور امام عالی مقام امام حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے، تو یعنی پوچھا گیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، میرا شہزادہ میرے کندھوں پہ سوار تھا۔ لیکن شہزادے نے پھر یہ کام کر کے دکھایا، انہوں نے عرض کی کہ پیارے حبیب اگر آپ میری خاطر عبادت کو لمبا کر سکتے ہیں، 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ میں اسلام کی خاطر جو ہے 72 کا کنبہ جو ہے وہ قربان کروں گا۔ امام عالی مقام آپ نے 72 کا کنبہ جو تھا وہ قربان کیا، اور بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، ظالم جو ہوتا ہے، ظالم فاسق فاجر جو ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی کرے، کیوں کہ اور بالخصوص امام عالی مقام ہو جن کی یا پرورش مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہو، وہ کیسے اس ظالم فاسق فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں بیعت کروں گا تو یہ ظالم جو ہے یہ پہلے ہی شراب کا رسیہ ہے، پہلے ہی نماز کا مذاق اڑانے والا ہے، پہلے ہی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ امام عالی مقام نے بیعت کی اور یہ مذاق اڑانے والا ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ جان تو جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، اولاد جا سکتی ہے، اپنے آپ کو یہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام پہ آنچ جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے۔ اور وہ حسین جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، مال کی قربانی دے دی، اولاد کی قربانی دے دی، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج اگر یاد ہے تو ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے سینے میں، ہر گھر میں حسین ہے۔ یزید کو جو بھی یاد کرتا ہے وہ لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور آج بھی ایسے کئی لعنتی ہیں جو یعنی بربلا کہتے ہیں کہ جی یزید کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو ایسا ظالم فاسق فاجر جس نے یعنی بیت اللہ کا بھی خیال نہ کیا، بیت اللہ کو بھی آگ لگا دی، جس نے مسجد ربی کا خیال نہ کیا، وہاں بھی گھوڑوں کو بندھوایا، 3 دن اور 3 رات تک نماز جو تھی وہ موقوف ہوئی، اور اس طرح کہ اس نے ظلم ڈھائے کہ اہل عرب جو تھے وہ یعنی چیخ اٹھے کہ یہ کتنا ظالم ہے۔ تو اس ظالم کے سامنے اگر سیسا پارائی دیوار بن کر آئے تو امام عالی مقام تھے۔ تو آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے، زندہ پائندہ رہے گا، لیکن یزید پہ ہر وقت ہر آن قیامت تک جو ہے وہ لعنت برستی رہے گی، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام جو ہے اس کی آبیاری جو تھی وہ امام عالی مقام امام حسین نے اپنے خون سے، اپنے شہزادوں کے خون سے، اپنے عزیزوں کے خون سے، اپنے دوستوں کے خون سے یہ اسلام کی آبیاری کی۔ اور یہ تو ایک ڈاکٹری اصول بھی ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کو اگر بلڈ کی ضرورت ہے تو ہر بندہ ہی کہے کہ میں بلڈ دے